میں ڈاکٹر فرخندہ، ایسوسیٹ پروفیسر شعبہ اردو۔ میں آج فرسٹ ایئر کے بچوں کے لیے مرزا غالب کے خطوط پر اظہار خیال کر رہی ہوں۔ مرزا غالب کے خطوط ہمارے اردو ادب میں بہت زیادہ مشہور ہیں۔ ان کے خطوط کے مجموعے عود ہندی اور اردو معلیٰ منظر عام پر آ چکے ہیں۔ مرزا غالب کے خطوط زیادہ تر 1857 کے غدر یا جس کو ہم پہلا سوتنترتا سنگرام کہتے ہیں اس پر ہیں، اور انہوں نے اپنے جو دوستوں کو خطوط لکھے ہیں وہ خطوط ایسے ہیں کہ جیسے کوئی آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہا ہو۔ مرزا غالب کے خطوط کے بارے میں مشہور ہے کہ انہوں نے مراسلے کو مکالمہ بنا دیا۔ مراسلہ کہتے ہیں خط کو، اور مکالمہ کہتے ہیں ڈائلاگ کو، یعنی کوئی دو آدمی آمنے سامنے بیٹھ کے بات کر رہے ہوں۔ مرزا غالب نے جس طریقے سے اپنی شاعری میں جدت طرازی کری، جدت کہتے ہیں نئے پن کو، جس طریقے سے انہوں نے جو شاعری اب تک صرف حسن و عاشقی کے لیے مشہور تھی یا جس میں ہجر و وصال کی باتیں تھیں، وہ انہوں نے اس سب سے ہٹ کر اس کو اور وسعت دی، اس کو اور آگے بڑھایا، اور اس کے اندر انہوں نے ہر طرح کے مضمون جو زندگی سے تعلق رکھنے والے ہوتے ہیں وہ پیش کیے، چاہے وہ فلسفہ ہو، چاہے تصوف ہو، چاہے طنز و مزاح ہو، یا زندگی سے تعلق رکھنے والی چھوٹی چھوٹی باتیں ہوں، وہ سب انہوں نے اپنی شاعری میں پیش کیے جو اب تک کسی نے نہیں کیا تھا۔ اسی طریقے سے غالب کے مزاج میں جو جدت طرازی تھی، وہی جدت طرازی انہوں نے اپنے خطوط میں بھی پیش کری، اور خطوط کا جو پرانا طریقہ تھا، جو پرانا رویہ تھا، اس کو انہوں نے چھوڑ کر اپنا ایک روش الگ ہی قائم کری، اور اسی لیے غالب کے خطوط بھی اتنے ہی مشہور ہیں جس طریقے سے غالب کی شاعری ہے۔ اسی لیے غالب کے خطوط کو جدید نثر سے تعلق رکھتے ہیں ان کے خطوط، اور ان کے خطوط کی بھی بہت اہمیت ہے۔ میں یہ سبق معیار ادب کے ایک سبق جس کا نام ہے غالب کے خطوط سے لے رہی ہوں۔ پہلا خطوط ان کا مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام ہے، جو کہ ان کے بہت اچھے دوست تھے، اور انہوں نے اس وقت جو ان کو خطوط لکھے ہیں، آپ خود دیکھیے کہ وہ خطوط کیسے ہیں۔ آپ کو ایسا لگے گا کہ جیسے دو آدمی بیٹھے ہوئے باتیں کر رہے ہوں آمنے سامنے۔ کیوں صاحب روٹھے ہی رہو گے یا منو گے بھی، اور اگر کسی طرح نہیں منتے تو روٹھنے کی وجہ تو لکھو۔ اب آپ یہاں دیکھیے کہ غالب نے کوئی القاب اور آداب نہیں لکھے ہیں، ڈائریکٹ اپنی بات کو شروع کر دیا ہے۔ میں اس تنہائی میں صرف خطوں کے بھروسے جیتا ہوں، یعنی جس کا خط آیا میں نے جانا کہ وہ شخص تشریف لایا۔ خدا کا احسان ہے کہ کوئی دن ایسا نہیں ہوتا جو اطراف و جوانب سے دو چار خط نہیں آ رہتے ہوں۔ اطراف و جوانب کہتے ہیں چاروں طرف سے، جانب مانے دشائیں، ڈائریکشن، یعنی کہیں چاروں ڈائریکشن جو ہماری چاروں دشائیں ہیں، کہ ایسا نہیں ہوتا کہ میرا کوئی خط نہیں آتا ہو، بلکہ ایسا بھی دن ہوتا ہے کہ دو دو بار ڈاک کا ہرکارہ خط لاتا ہے۔ ہرکارہ اس زمانے میں پوسٹ مین کو کہتے تھے، یعنی کبھی کبھی تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ دو دو دفعہ ڈاکیا مجھے خط لا کر دیتا ہے، ایک دو صبح کو، ایک دو شام کو۔ میری دل لگی ہو جاتی ہے، یعنی میرا دل بہل جاتا ہے، دن ان کے پڑھنے اور جواب لکھنے میں گزر جاتا ہے۔ یہ کیا سبب 10 12 دن سے تمہارا خط نہیں آیا، یعنی تم نہیں آئے؟ خط لکھو صاحب، نہ لکھنے کی وجہ لکھو، آد آنے میں بخل نہ کرو۔ بخل کہتے ہیں کنجوسی کو۔ ایسا ہی ہے تو بے رنگ بھیجو۔ بے رنگ خط کا یہ ہوتا تھا کہ وہ بے رنگ خط جو ہے وہ ضرور پہنچتا تھا، اور جس کو ملتا تھا وہ اس خط کے ٹکٹ کے پیسے دیتا تھا۔ یہ غالب سوموار 7 دسمبر 1898۔ یہ خط جو ہے مرزا ہر گوپال تفتہ کے نام غالب نے 7 دسمبر 1857 کو لکھا تھا۔ یعنی اب آپ دیکھیے کہ غالب نے نہ کوئی القاب و آداب لکھے، اور خط کی تاریخ اور دن بھی انہوں نے بیچ میں لکھا۔ یعنی پہلے تو کیا ہوتا تھا، یا تو دائیں ہاتھ یا بائیں ہاتھ پر خط کی تاریخ اور دن لکھا جاتا تھا، لیکن غالب نے اس میں بھی جدت کری اور انہوں نے اس کو بیچ میں لکھا ہوا ہے۔
غالب کے خطوط سے اس زمانے کے حال احوال معلوم ہوتے ہیں کہ اس زمانے کا حال کیا تھا، اور غالب نے خطوں کو بہت اہمیت دی ہے۔ خط کے لیے ہم بھی کہتے ہیں کہ خط جو ہوتا ہے وہ آدی ملاقات ہوتا ہے۔ اسی طرح سے غالب بھی کہتے ہیں کہ جب تم کوئی خط لکھتا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ شخص تشریف لایا ہے اور اپنے دوست سے کہہ رہے ہیں کہ تم خط لکھو، یعنی خط نہیں لکھ رہا ہو اس کی وجہ لکھو کہ کیا وجہ ہے کہ تم نے مجھے خط نہیں لکھا۔ بندہ پرور، پہلے تم کو ہی لکھا جاتا ہے کہ میرے دوست قدیم میر مکرم حسین صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تک جیتا ہوں۔ بندہ پرور یعنی اے میرے عزیز دوست، میرے بندہ پرور، تم کو میں یہ لکھ رہا ہوں کہ میرے قدیم کہتے ہیں پرانا، کہ میرے بہت دیرینہ دوست، میرے قدیم دوست میر مکرم حسین صاحب کی خدمت میں میرا سلام کہنا اور کہنا کہ اب تک جیتا ہوں۔ اس سے زیادہ میرا حال مجھ کو بھی نہیں معلوم۔ سنو صاحب، جس شخص کو جس شغل کا ذوق ہو اور وہ اس میں بے تکلف عمر بسر کرے اس کا نام عیش ہے۔ تمہاری توجہ مفرط بطرف شعر و سخن، تمہاری شرافت نفس اور حسن طبع کی دلیل ہے، اور بھائی جو تمہاری سخن گستری ہے اس کی شہرت میں میری بھی تو نام آوری ہے۔ یہ بہت سخت اردو میں انہوں نے لکھا ہے اپنے دوست کو، جو آپ لوگوں کے ذرا مشکل میں سمجھ میں آئے گی، میں تمہیں سمجھا رہی ہوں کہ تمہاری توجہ میں اس طرف دلاتا ہوں۔ شعر و سخن کہتے ہیں شاعری کو، سخن کے معنی ہوتے ہیں بولنا۔ جیسا غالب نے کہا ہے کہ ہے اور بھی دنیا میں سخنور بہت اچھے، کہتے ہیں کہ غالب کا ہے انداز بیاں اور سخن تمہاری شرافت نفس، یعنی جو شریف انسان ہوتا ہے، نفس کہتے ہیں انسان کی جو عادت اخلاق، جو اس کا نیچر ہوتا ہے، اور جو اندرونی ایک نفس ہوتی ہے وہ انسان کو اس پر مائل کرتی ہے، اور حسن طبع آزمائی کہتے ہیں شعر و سخن میں طبع آزمائی کرنا، یعنی لکھتے رہنا یا تصویر بنانا یا کوئی بھی فن ہوتا ہے اس میں اس کو کہتے ہیں طبع آزمائی کرنا، اس کے اندر اس کی دلیل ہے۔ اور بھائی جو تمہاری سخن گستری مانے بولنا، جو تمہارا بولنے کا انداز ہے اس کی شہرت میں میری بھی تو نام آوری ہے، یعنی اگر تمہاری شہرت ہوتی ہے تمہارے بولنے کی یا تمہارے غزل کہنے کی